بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ایمان اور نماز کے بعد تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن شریف کے اندر جا بجا زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے پاس مال و دولت ایک مقررہ نصاب میں ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو وہ اس کو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جس نصاب کو جن جگہوں پہ خرچ کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ، حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس پہ خرچ کرے۔ نماز کے ساتھ روزہ کا ذکر، مطلب جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے۔ بہت ساری جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرکین کی صفت بیان کیا ہے اور مشرکین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت کے اندر فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو انجام ہے وہ قیامت کے دن بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے۔ اتنی سختی ان کے اوپر ہوگی کہ اس کے سننے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کا۔ کیسا عذاب ہوگا؟ اتنا سخت اور دردناک عذاب کہ ان کی دولت کو دوزخ کی آگ میں پھر داغی جائیں گی۔ اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا اور اللہ کے راستے میں تم نے خرچ نہیں کیا، پس مزہ چکھو اپنی جمع کی ہوئی، جوڑی ہوئی، رکھی ہوئی دولت کا۔ یعنی یہ دولت کل قیامت کے دن جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے ایک عذاب بن کر کے سامنے آیا ہے۔ اس آیت والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کی وضاحت حدیث شریف کے اندر آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہ دے، تو قیامت کے دن اس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائے گی، آگ کی تختیاں تیار کی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کے آگ میں اور زیادہ گرم کر کے ان سے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹ کو اور پشت کو داغا جائے گا، سب کو داغا جائے گا، اور اسی طرح بار بار ان تختیوں کو دوزخ کے آگ پر تپا کر کے اس شخص کو داغا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں اس عذاب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور قیامت کے دن کا ایک دن جو ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال۔ 50,000 سال تک اس انسان کو، جنہوں نے سونا اور چاندی اور دولت کا انبار لگایا، جمع کیا اور اس کا حق نہیں ادا کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تو اس طرح سے اتنی سخت عذاب اس کے اوپر ہوگی۔ بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار بنایا ہے وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلا شبہ وہ بڑی ہی ناشکری اور بڑے ہی ظالم ہیں، اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے گی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کو ہم مدد کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنا دراصل اپنے غریب اور مجبور بھائیوں پر اس کا حق ادا کرنا ہوا، اور نہ نکالنا ان کے اوپر ظلم کرنا ہوا۔ ذرا سوچئے، جو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا اور کہہ دیتا کہ جو بھی مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ A to Z غریبوں پہ بانٹ دو، تقسیم کر دو، تو ہمارے لیے یہ لازم تھا کہ ہم یہ کام کرتے، اس لیے کہ سب دیا ہوا اسی کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یعنی صاحب نصاب انسانوں پر احسان کیا، اور ان سے صرف اور صرف یہ کہا کہ جو بھی مال ہم نے تم کو دیا ہے اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ تم اپنے محتاج اور غریب بھائیوں کو بھی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینے پر ہمیں اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، کسی اور کا نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جس سے ایک پودا نکلا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک کسان ایک دانے کو لگاتا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو زکوٰۃ دینے کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا سینکڑوں گنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دے گا۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں سینکڑوں گنا زیادہ اس کو دے گا۔ دوسری یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملے گی۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف اور خطرہ اور کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندے کے لیے، ان بندوں کے لیے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو خوشخبری سنایا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا یہ حال تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیان سنا تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہ تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں اس مزدوری کو صرف کیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا
3 باتیں ہیں جس شخص نے ان کو اختیار کیا اس نے ایمان کا درجہ مکمل کیا۔ 3 باتیں ہیں جس نے اس کو اختیار کیا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ نمبر 1 یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا اور پکا ایمان اور عقیدہ ہو، اور تیسرا یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے، ہر سال پورے خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس شخص کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا مٹھاس مکمل طور پر ملے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کا اس کا انعام دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دل خوش دل ہوتا ہے، بڑا دل ہوتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کو دے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ اس کی طرف یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں محبت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند آدم، یہ حدیث قدسی ہے، تو میرے غریب و حاجت مند بندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں میں میرا دیا ہوا مال خرچ کر، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی رہتا ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اتنا ہی اللہ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اور قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ مکمل طور پہ حساب کر کے جوڑ کر کے خرچ کریں۔